بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا پلے لسٹ میں، روزے دار جنت کے خاص دروازے کا حقدار۔ تو یہ مسلم شریف کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صرف مسلم نہیں۔ بخاری میں 1896 اور مسلم شریف میں 1156 نمبر حدیث ہے۔ تو چلیے حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے دروازے سے داخل ہوں گے۔ کئی بچے ہمارا، خاص کر کے لڑکے، ان کا نام بھی ریان ہوتا ہے۔ ریان کا مطلب ہی ہے ریان، ٹھیک ہے، جنت کا دروازہ۔ تو اس دروازے سے ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے مطابق اس سے پتہ چلا روزہ ہم لوگوں نے جو رکھا اور اس میں گناہ بھی ہوئے، اللہ معاف کرے، کیونکہ انسان ہے، عام انسان کا ہوتا ہے معاملہ گناہ۔ تو اس توبہ استغفار، اب روزہ ختم ہو رہا ہے تو توبہ استغفار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور کریں بچے ہوئے روزے میں، اور باقی کا روزہ ایک آنکھ بچا ہے اسے ٹھیک سے رکھیں تو الحمدللہ تو اس جنت کے دروازے کا ہم حقدار ہوں گے۔ اور آنے والا جو 11 مہینہ باقی کے مہینے میں ہم لوگ یہ کوشش کرنا، ہم لوگوں کو کرنی بھی چاہیے، کریں کہ بھائی باقی کا جو ہم لوگوں نے روزے میں پریکٹس کیا اس کو ہم باقی کے 11 مہینے میں اس کا کچھ تو عمل کریں گے، ڈسپلین رہیں گے لائف میں۔ مین ہے کہ بہت نفلیں پڑھنا اور وہ پڑھنا مطلب نہیں ہے، صرف ہم لوگوں کا لائف جو ہے نا وہ ڈسپلین رہے گا۔ رمضانوں میں تھوڑا بھوک رہتا ہے تو معاملہ کھا پی کے شیر ہو جاتے ہیں، تو پھر عید کے بعد شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ ڈسپلین رہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جنت کے بارے میں ہے کہ جب، یعنی کہ جنتی داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، یہ صرف روزے دار کے لیے ہے، پس کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں۔ روزے دار روزے کی حالت میں پیاس کی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، وقت افطار اس کا ہاتھ پانی کی طرف لپکتا ہے تاکہ جلد سے جلد پانی پی لے، اور افطار میں ہوتا ہے کہ جلد سے جلد، بس ایک دم لاسٹ مومنٹ میں بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے اور پیاس کی بھی، خاص کر کے گرمی میں، تو جلد سے جلد ہم ریان دروازہ اس کے روزہ کا بدل اور انعام ہے، جس سے یہ داخل ہو کر سیراب ہوگا اور اپنی پیاس مٹائے گا، ٹھیک ہے ہو کر۔ یہ روزے داروں کی خصوصی فضیلت اور مقام ہے جو رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ تو ان کے علاوہ جو ہے دوسرا اس دروازے سے داخل نہ ہوگا، صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اخلاص سے، ایک نہیں رکھتا ہے، تو دونوں برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے والا اور نہیں رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگوں سے گناہ ہوا اور ٹوٹا پھوٹا جو بھی عبادت ہے اسے دعا کریں، ہم سب کی، میرے لیے بھی، اور میں بھی امت کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آئندہ اگر زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ روزہ بس باقصد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دم مضبوطی سے قوت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ڈسپلین رہنے کی زیادہ سے زیادہ لائف میں، اور باقی کے لائف میں جو عام 24 آورس کا لائف ہے، ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو اس میں ڈسپلین رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلدی ملیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے اور بھی کچھ اس کے معاملے میں نفل روزے بھی ہیں، اس کے بارے میں کیونکہ عید کے بعد ہے سوال کا، انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔